السلام علیکم۔ آج ہم صحت سے جڑے کچھ بہت دلچسپ موضوعات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ان میں توانائی کی کمی سے لے کر آپ سمجھیں ہاضمے کے مسائل اور ذہنی کیفیت تک کئی پہلوؤں پر بات ہوئی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ان سب معلومات کو ملا کر کیا اہم باتیں سامنے آتی ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، یہ سب موضوعات بظاہر الگ لگتے ہیں، جیسے آپ نے کہا آئرن کی کمی، کوئی خاص بیکٹیریا، جنک فوڈ، نیند، ورزش۔ لیکن جب ہم ان ذرائع کو ذرا غور سے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سب ہماری روزمرہ کی صحت اور توانائی کی سطح پر مل جل کر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو آئیے ان رابطوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے عام شکایت جو اکثر سننے میں آتی ہے وہ ہے تھکاوٹ، سستی۔ ذرائع اس کی کئی وجوہات بتاتے ہیں۔ ایک تو آئرن کی کمی بتائی گئی ہے، جس سے جسم کو آکسیجن پوری طرح نہیں ملتی۔ کیا یہ صرف آئرن کا مسئلہ ہے یا اور بھی عوامل ہیں، مطلب تھکاوٹ کے پیچھے؟ دیکھیں، آئرن یقیناً بہت اہم ہے، اور اس کی کمی سے شدید تھکن، سر درد، چکر آنا، یہ سب ہو سکتا ہے۔ لیکن جیسا آپ کہہ رہی ہیں، ذرائع دوسری چیزوں پر بھی زور دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر نیند کا پورا نہ ہونا۔ اچھا، ایک ذریعے کے مطابق یہ نہ صرف توانائی کم کرتا ہے بلکہ توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت اور موڈ کو بھی متاثر کرتا ہے۔ جی، یہاں تک کہ نظر پر بھی فرق پڑ سکتا ہے۔ اور پانی کی کمی؟ ایک ذریعہ کہتا ہے کہ ہم اکثر پیاس کو بھوک سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یہ بات مجھے بڑی دلچسپ لگی۔ بالکل، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ جسم میں پانی کی کمی بھی تھکاوٹ کی ایک بڑی وجہ ہے، جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو یہ صرف خوراک نہیں، بلکہ کیا کھا رہے ہیں، کتنا سو رہے ہیں، پانی کتنا پی رہے ہیں، یہ سب مل کر توانائی کی سطح بناتے ہیں۔ صحیح۔ اور ہاں، جنک فوڈ کا ذکر بھی تو ضروری ہے۔ جی بالکل، ذرائع بتاتے ہیں کہ جنک فوڈ میں کیلوریز تو بہت ہوتی ہیں، لیکن غذائیت یعنی وٹامنز، منرلز، فائبر وہ نہ ہونے کے برابر۔ جی، تو یہ توانائی دینے کے بجائے الٹا سستی پیدا کرتا ہے۔ بالکل، اور اسی سے جڑا ہوا مسئلہ ہے ورزش کی کمی کا۔ ہاں، اس کا بھی ذکر تھا۔ جی، ایک ذریعہ عالمی ادارہ صحت کا حوالہ دیتا ہے کہ دنیا بھر میں، خاص کر جو زیادہ آمدن والے ممالک ہیں، وہاں بہت سے لوگ مطلوبہ جسمانی سرگرمی نہیں کرتے ہیں۔ کتنی؟ مطلب کتنی ہونی چاہیے؟ ہفتے میں کم از کم 2.5 گھنٹے درمیانی یا پھر 75 منٹ سخت ورزش۔ اچھا۔ اور یہ کمی ظاہر ہے دل کی بیماریوں، ذیابیطس، حتیٰ کہ کینسر کا خطرہ بھی بڑھاتی ہے۔ او خدایا! تو یہ سب چیزیں مل کر ایک طرح کا آپ سمجھے جال بناتی ہیں جو ہماری مجموعی توانائی کو متاثر کرتا ہے۔ یہ تو بات ہوئی توانائی کی۔ اب ذرا ہاضمے اور آنتوں کی صحت پر آتے ہیں۔ جی، ایک خاص بیکٹیریا سی ڈیفیسیل کا ذکر آیا ہے۔ یہ کیا چیز ہے اور کیوں اہم ہے؟ جی، سی ڈیفیسیل یہ آنتوں میں پایا جانے والا ایک جراثیم ہے۔ عام طور پر تو یہ نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ بعض اوقات خاص طور پر اینٹی بائیوٹکس لینے کے بعد یہ تعداد میں بڑھ جاتا ہے۔ اچھا؟ جی، اور پھر اسہال جو شدید اور کبھی کبھی خونی بھی ہو سکتا ہے، بخار اور پیٹ درد کا باعث بنتا ہے۔ اور یہ پھیلتا کیسے ہے؟ اہم بات یہ ہے کہ یہ جراثیم آلودہ سطحوں یا مطلب ہاتھوں کے ذریعے پھیل سکتا ہے، اگر آپ کسی آلودہ چیز کو چھو کر منہ کو ہاتھ لگا لیں۔ یعنی صفائی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے؟ بالکل، ہاتھوں کو صابن اور پانی سے اچھی طرح دھونا اس سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری آنتوں کی صحت کتنی نازک ہے اور اس میں جو اچھے اور برے بیکٹیریا کا توازن ہے وہ کتنا اہم ہے۔ صحیح۔ اور جنک فوڈ کا ہاضمے پر کیا اثر ہوتا ہے؟ فائبر کی کمی کا ذکر تھا شاید؟ جی ہاں، بالکل۔ جنک فوڈ میں فائبر کم ہوتا ہے تو اس سے پھر ہاضمے کے مسائل جیسے قبض، اپھارا یہ سب ہو سکتا ہے۔ ٹھیک۔ اور ذہنی صحت کا کیا تعلق ہے ان سب چیزوں سے؟ ذرائع منفی سوچوں کا بھی ذکر کرتے ہیں؟ جی، یہ بھی ایک اہم نکتہ ہے۔ ایک ذرائع بتاتا ہے کہ ماضی کی باتوں یا مستقبل کے خدشات میں الجھے رہنا یہ ذہنی تناؤ بڑھاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان سوچوں کو دبانے کے بجائے ان کا سامنا کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ جیسے اپنی پریشانی کو لکھ کر پھاڑ دینا، یا پھر اس مسئلے کا کوئی عملی حل سوچنا، ایک ایکشن پلان بنانا۔ اچھا۔ یہ ایک طرح سے دماغ کو تسلی دیتا ہے کہ بھئی اس پر کام ہو رہا ہے۔ اور نیند کی کمی کا ذہنی کیفیت پر بھی تو اثر ہوتا ہے، جیسا آپ نے پہلے بتایا؟ یقیناً، نیند پوری نہ ہو تو چڑچڑاپن بڑھتا ہے، منفی جذبات حاوی ہو جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ جسمانی صحت، ہاضمہ اور ذہنی حالت یہ سب کس طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں؟ بالکل،
تو اب سوال یہ ہے کہ ان سب چیلنجز کا حل کیا ہے؟ ذرائع کچھ عملی مشورے بھی تو دیتے ہوں گے۔ جی بالکل، حل بھی انہی چیزوں میں چھپا ہے۔ سب سے پہلے تو متوازن غذا، جس میں آئرن ہو، اگر کمی ہے پروٹین ہو، گوشت، پھلیاں، دودھ وغیرہ۔ سالم اناج، پھل اور سبزیاں لازمی۔ اور پانی کا مناسب استعمال بہت ضروری۔ جنک فوڈ سے گریز، باقاعدہ ورزش، اور شاید سب سے اہم 7 سے 8 گھنٹے کی پرسکون نیند۔ ناشتہ نہ چھوڑنے کا بھی مشورہ تھا؟ جی ہاں، ناشتہ نہ چھوڑیں، اور دن میں اگر بھوک لگے تو صحت بخش سنیکس جیسے گری دار میوے، اخروٹ، بادام یا بیج استعمال کریں۔ کچھ خاص غذاؤں کا بھی ذکر ہے جو مددگار ہو سکتی ہیں؟ ہاں، کچھ ذرائع نے بادام، کیلے کا ذکر کیا ہے، ان میں میگنیشیم ہوتا ہے۔ شہد، سبز چائے اور خشک آلو بخارے کو بھی توانائی اور بہتر نیند کے لیے مفید بتایا ہے۔ اور سی ڈیفیسل سے بچاؤ کے لیے صفائی؟ جی، صفائی کا خیال رکھنا اور منفی سوچوں سے نمٹنے کے لیے انہیں تسلیم کرنا، لکھنا یا کوئی عملی قدم اٹھانا۔ تو بنیادی پیغام یہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی مثبت تبدیلیاں جو ہیں وہ مجموعی صحت میں بڑی بہتری لا سکتی ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو سے یہ بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہماری روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی عادات ہماری مجموعی صحت پر کتنا گہرا اثر ڈالتی ہیں، چاہے وہ کھانے پینے کا انداز ہو، سونے جاگنے کا معمول، ورزش ہو یا پھر ہمارے سوچنے کا طریقہ۔ بالکل۔ اور جاتے جاتے ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے جس پر شاید غور کیا جا سکتا ہے جی؟ کہ کیا ہماری آج کی جو تیز رفتار زندگی ہے، ٹیکنالوجی پر اتنا زیادہ انحصار، جیسے رات کے تک فون کا استعمال، جس کا ذکر نیند کی کمی کی ایک وجہ کے طور پر بھی ہوا، اور مجموعی طور پر یہ جو آرام پسند طرز زندگی بنتا جا رہا ہے، کیا یہ ان تمام صحت کے مسائل کو انجانے میں مزید ہوا تو نہیں دے رہا؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے سوچنے کے لیے۔ واقعی یہ بہت اہم سوال ہے۔ اس معلوماتی گفتگو کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔